السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ چوتھی تاخرات کے پروگرام میں میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام کا آغاز نونہال مصلی حافظ مدثر مشرف، جو مدرسہ مسجد عزیزیہ کے شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں، آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے سورہ انسان کے آخری رکوع کا تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی ایک تقریر ہوگی جس کا عنوان ہے رمضان کے ذریعے خیر امت کی تیاری۔ اسے مخاطب کریں گے حافظ فیض الدین صاحب، رکن شورا جماعت اسلامی ہند گریٹر حیدرآباد اور سابق سٹی پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا سٹی حیدرآباد۔ میں حافظ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ حضرت کے سامنے اس عنوان سے مخاطب کریں۔ سامنے بڑی گاڑی ہے، آپ کو زبردست ٹائم دکھ رہا ہے، 50 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم۔
حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم سب اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان خاتم النبیین و رحمت للعالمین سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ایک مکمل دین، ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف، ایک مکمل شریعت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ سامعین محترم، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے مسلمانوں کو جہاں پر خطاب کیا، بالخصوص مسلمانوں کو جہاں پر ایڈریس کیا، اور اس حیثیت سے کہ پلورل ٹینس استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا لفظ استعمال کیا، ملت کا لفظ استعمال کیا۔ لگ بھگ 49 مرتبہ 49 ٹائمز قرآن مجید میں آپ کو امت کا لفظ ملتا ہے، اور 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت کا لفظ استعمال کیا۔ امت مسلمہ، امت محمدیہ، ملت اسلامیہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اکثر و بیشتر تقاریر کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے برپا کیا ہے۔ خیر امت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا۔ عبداللہ یوسف علی علیہ الرحمٰن نے ترجمہ کیا کہ بیسٹ among all people, a world for mankind، کہ مسلمان وہ بہترین قسم کا گروہ ہیں۔ the best among all communities، the best nation among all nation، کنتم خیر امہ، وہ بہترین قسم کا گروہ، وہ شاندار قسم کے افراد، اخرجت للناس، ایوالو فار mankind، انسانوں کے لیے ان کو برپا کیا گیا۔ تفسیر مظہری میں حضرت خدادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت کی آیت پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایھا الناس من سرہ ان یکون فی الامہ التی اخرجت للناس فلیؤد شرط اللہ فیہا، کہ مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ دا بیسٹ among all nation بنو، پوری قوموں کے درمیان سب سے بہترین قوم، سب سے بہترین امت بنو، تو تمہیں اللہ کی اس شرط کو پورا کرنا ہوگا جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ کون سی شرط بیان کی گئی؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی خیر الناس للناس والمعنی انہم خیر الامم وانفع الناس للناس، کہ مسلمانوں کو یہاں خیر امت کہا گیا، بیسٹ among all nation کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام امتوں میں سب سے بہتر، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نافع، انسانوں کے لیے سب سے زیادہ پروفیٹیبل، سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے۔ علامہ سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی علیہ الرحمٰن نے سیرت کی عظیم الشان کتاب لکھی سیرت النبی کے عنوان سے، اس میں انہوں نے بات بیان کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 بعثتیں عطا کی، ڈوئل پروفیٹ ہوڈ آپ کو دی گئی، 2 بعثتیں عطا کی گئیں، اور پیغمبروں میں اس کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے جسے دوہری بعثت عطا کی جاتی ہے، پیغمبرانہ بعثت کے ساتھ ایک اور بعثت ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نبی کے ذریعے سے اس کی قوم اور اس کی قوم کے ذریعے سے دوسری قومیں اندھیروں سے، ڈارکنیس سے نکل کر روشنی اور نور کی طرف آئیں۔ یہ 2 بعثتیں، پہلی بعثت بعثت اولیٰ کہلاتی ہے، پرائمری پروفیٹ ہوڈ کہلاتی ہے، اور دوسری بعثت
بعثت ثانیہ یا سیکنڈری پروفٹ ہوڈ کہلاتی ہے، اور ان دونوں کا ذکر ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے۔ سورہ جمعہ پڑھیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول برپا کیا جو لوگوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے تزکیے کا انتظام کرتا ہے۔ بعثت اولیٰ ہے یا پرائمری پروفٹ ہوڈ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ آل عمران پڑھیے، اس میں فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اس نبی کے ذریعے سے جس امت کو برپا کیا گیا، اس نبی آخر کے ذریعے سے جس قوم کو اٹھایا گیا، یہ قوم عام قوموں کی طرح نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے درمیان اسے حق کا گواہ بنا کر، اسلام کا علمبردار بنا کر، دین اسلام کا ٹارچ بیرر، اور اسے شمع کے ساتھ، اس روشنی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اونچے مقام پر عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اور میرے امتی اونچے ٹیلوں پر ہوں گے، اونچے مقامات پر ہوں گے، اور وہاں سے خلق خدا کو یعنی دوسرے انسانوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان کی کہ مسلمان خیر امت ہیں، بہترین قسم کی امت ہیں، تو اس کو مشروط کر دیا گیا ایک بہت بڑی شرط کے ساتھ۔ آج کی تاریخ میں دنیا کے 200 سے زیادہ کنٹریز کے اندر لگ بھگ 7.2 بلین انسان یعنی 720 کروڑ انسان پائے جاتے ہیں، اور ان 720 کروڑ انسانوں میں سے لگ بھگ 160 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فاطر پڑھیے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے مسلمانوں کو چن لیا ہے ایک بڑے اور عظیم کام کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے اس قرآن کا ان کو وارث بنا دیا، اس قرآن مجید کا وارث ان کو بنایا، اس کے لیے ہم نے چن لیا۔ دیکھیے قرآن مجید میں 2 قسم کے الفاظ ملتے ہیں، ایک ہے اجتبینا اور دوسرے ہے استفینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجتبہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، مصطفیٰ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں احمد مجتبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجتبہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں سے چن لینا، سلیکٹ کر لینا، اور مصطفیٰ یہ ہے کہ جو سلیکٹڈ لوگ ہیں، جنہیں چنا گیا ہے، جنہیں سلیکٹ کیا گیا ہے، ان میں سے اونچا اور اعلیٰ ترین مقام عطا کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں الفاظ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ سورہ حج پڑھیے، فرمایا گیا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ مسلمانوں تم عام انسانوں کی طرح نہیں ہو، ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو، هو اجتباکم، تم کو چن لیا گیا ہے، تم کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ اور سورہ فاطر پڑھیے، فرمایا گیا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے چنندہ لوگوں کے اندر، سلیکٹڈ لوگوں کے اندر تم کو ایک اونچا مقام عطا کیا، ایک اعلیٰ مرتبہ عطا کیا، ایک سپیریئر پوزیشن عطا کی۔ اور یہ کوئی ایوارڈ نہیں ہے، یہ کوئی میڈل نہیں ہے، یہ کوئی بھارت رتن نہیں ہے جو مل گیا جس پر تم خوشی ظاہر کر رہے ہو، بلکہ اس عظیم مقصد کے لیے، اس عظیم کام کے لیے تم کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، کہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے درمیان تم اسلام کے نمائندے ہو، تم ریپریزنٹیٹیو آف اسلام ہو، تم حق کے علمبردار ہو۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مقام عطا کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت کے لیے، انٹرنیشنل پروپیگیشن کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ خود عراق سے مصر تک، سیریا سے فلسطین تک اور ریگستان عرب تک گھوم گھوم کر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ٹرانس جارڈن کے علاقے میں ٹھہرایا، اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو شام اور فلسطین کے علاقے میں ٹھہرایا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اندرون عرب کے اندر انہوں نے بسایا، خود گھومتے پھرتے رہے، اور اس کے بعد اپنے پورے خاندان کو اسلام کی اس دعوت کے لیے لگا دیا انہوں نے۔ اور اتنی پوری جد و جہد کے بعد، جس جد و جہد، جس اسٹرگل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، ایک پورے گروہ کا، ایک پوری امت کا، ایک پوری نیشن کا، ایک پورے قوم کے
کرنے کا جو کام تھا اکیلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا. اتنا بڑا کام کیا, اتنا عظیم الشان کام کیا, لیکن اس کے باوجود دعا کی کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو لگا دیا, میں نے اپنی ذات کو لگا دیا, پوری زندگی اسلام کی دعوت کے لیے سیریا سے فلسطین, فلسطین سے عراق اور عراق سے مکہ میں گھومتا رہا, لیکن اس کے باوجود تیرے دین کی دعوت ایک چھوٹے سے علاقے تک لمیٹڈ اور محدود رہی. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی, اے اللہ اس دعوت کو پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے ان میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرما جو پورے انسانوں تک اس دعوت کو پہنچائے, قیامت تک تیری دعوت کو پہنچائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. آپ دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس دعوت کو, اسلام کی اس میسیج کو پھیلایا اور پھر ایک مرکز دعوت بنایا, ایک سینٹر بنایا خانہ کعبہ کے اندر. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کے نشانی کے طور پر وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جنریشن میں دو بڑی شاخیں, دو بڑے برانچز اٹھے, ایک بنو اسماعیل اور دوسرے بنو اسحاق. یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئے جو اسرائیل کہلاتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اور ان کی جو نسل بھی وہ بنی اسرائیل کہلائی. جتنے مشہور پیغمبر ہیں اسی بنو اسرائیل میں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. یہ سب آپ دیکھتے ہیں کہ بنو اسحاق کے اندر اور یہ بنی اسرائیل کے اندر آئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو, فلسطین کو اپنا مرکز بنایا تھا اور دعوت کا, اسلام کے پروپیگیشن کا بھی مرکز بنا. تو وہی مسجد اقصیٰ پوری دنیا کے لوگوں کا قبلہ اول بن گیا, لوگ اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے لگے. لیکن اس بنی اسرائیل کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی, ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. قرآن مجید نے ان کے بارے میں بات بیان کی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. یہ دو بڑے ان کے جرائم تھے, یہ دو بڑے ان کے کرائمز تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو امامت اور لیڈرشپ کے مقام سے ہٹا دیا گیا. انہیں پہلے خیر امت بنایا گیا تھا, انہوں نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا, ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی. ان خرابیوں کی پہلی بڑی علامت یہودیت کی شکل میں ظاہر ہوئی, دوسری بڑی علامت عیسائیت یا کرسچینٹی کی شکل میں ظاہر ہوئی. اسلام باقی نہ رہا, خالص دین باقی نہ رہا. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مقام سے ہٹا دیا. ذلت اور مسکنت, ذلت اپوزٹ ہے ریسپیکٹ اور عزت کا. انہوں نے اپنے لیے اونچے مقام کو, بلند مقام کو پسند نہیں کیا, ذلت کو انہوں نے اپنے لیے پسند کر لیا. مسکنت کہتے ہیں جو حرکت اور ڈائنامزم کا اپوزٹ ہے. حرکت ان کے اندر سے ختم ہو گئی, جد و جہد اور اسٹرگل ان کے اندر سے ختم ہو گئی. وہ اپنی ذات کے لیے جینے والے بن گئے, اپنے بیوی بچوں سے اونچا اٹھ کر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. مادہ پرستی ان کے اندر آئی, ان کے اندر اسٹیگنیشن اور ریجیڈیٹی کی کیفیت طاری ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایسی مردہ قومیں پسند نہیں ہیں, ریجڈ قومیں پسند نہیں ہیں. وہ قومیں جن کے اندر حرکت نہ ہو, وہ قومیں جن کے اندر ایکٹیویزم نہ ہو, وہ قومیں جن کے اندر ڈائنامزم نہ ہو, وہ قومیں جو جد و جہد کرنا, قوموں کو بدلنا, عروج کے راستے پر آگے بڑھنا, دنیا کو انقلابات کے راہ پر لانا, ایسی جد و جہد نہیں کرتی. وہ قومیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں, انہیں ہٹا دیا جاتا ہے, اس منصب سے معزول کر دیا جاتا ہے اور ایک نئی قوم کو, ایک نئی امت کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرتے ہیں. چنانچہ اعلان کیا گیا کہ یہودیوں کو اس مقام سے آج ہم ہٹا دیتے ہیں, عیسائیوں کو اس مقام سے ہٹا دیتے ہیں. اب اس کے بعد آخری نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ بنو اسحاق میں سے نہیں آئیں گے, بنو اسرائیل میں سے نہیں آئیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آئیں گے. اور اعلان کر دیا گیا کہ اب ان کو امامت سے ہٹایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برپا کیا. اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت بنانے کا اعلان کیا گیا تو پھر کعبے کی تبدیلی
جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس رخ کی تبدیلی، مسجد اقصی فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کی تبدیلی یہ بھی ضروری ہو گئی تھی۔ تو اعلان ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ اب تک تم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیڈرشپ وہاں پر تھی، قیادت وہاں پر تھی، اب ان کو اس مقام سے ہٹا دیا گیا تو مسجد اقصی کی بھی اس حیثیت کو باقی نہیں رکھا گیا۔ آج سے تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، آج سے مکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے، توحید پرستوں کے لیے مرکز دعوت رہے گا، دا سینٹر آف پروپیگیشن رہے گا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا امت مسلمہ کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کہ اسے خیر امت بنایا اور اعلان کیا کہ یہ مسلمان خیر رہیں گے، نفع بخش رہیں گے، پروفیٹیبل رہیں گے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے جب تک رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس مقام پر باقی رکھے گا۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ اسلام جہاں پر پہنچا انہوں نے انسانوں کے لیے خیر کا کام انجام دیا۔ اسلام جب عرب کے اندر پھیلا تو وہ عرب جو جنگوں اور خون ریزی کے اندر غرق تھے، ڈوبے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ذریعے سے، خیر امت کے ذریعے سے ان کے اندر ایک تبدیلی برپا کی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے نتیجے میں تم کو جوڑ دیا، اسلام کے نتیجے میں، اور پھر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام جب مصر یا ایجپٹ کو پہنچا اس زمانے میں دریائے نیل کی، دا ریور آف نائل کی پوجا کی جاتی تھی، اور پھر یہ کہ ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو زندہ اس دریا کے اندر ڈھکیل دیا جاتا تھا نیل دیوتا کو خوش کرنے کے لیے۔ بارش کا موسم آتا، ہر گھر کی ماؤں کے دل دھڑکنے لگتے کہ آج کس بیٹی کی باری آئے گی، اسے زندہ دریائے مصر میں ڈالا جائے گا۔ اسلام داخل ہوا خیر بن کر، امت مسلمہ ایجپٹ کے اندر پہنچی خیر امت بن کر، اس رسم کو ختم کر دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وانہاروں وسبلا، یہ ندیاں، یہ دریاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، انسانوں کی قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امت، خیر امت، مسلمان جو پوری دنیا کے لیے منافع بخش اور پروفیٹیبل فائدہ پہنچانے والے ہیں، یہ جب اس ملک ہندوستان آئے تو یہاں پر کسی مرد کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ منحوس ہے، اس کی نحوست سے وہ آدمی مر گیا ہے، لہٰذا اس کو بھی شوہر کی چتا میں رکھ کر جلا دیا جاتا۔ خیر امت اس ملک میں داخل ہوئی، اعلان کر دیا گیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہر فرد کی موت کا وقت مقرر ہے، بیوی کی نحوست سے اس کی موت نہیں آئی، اس کی موت کا وقت مقرر تھا، اسی لیے اس کی موت آئی۔ اسلام نے اس ملک کی عورتوں کو بچایا اور خیر امت بن کر ایک اونچا مقام ان کو عطا کیا۔ اسلام جب افریقہ پہنچا، خیر امت کے افراد جب افریقہ پہنچے تو وہاں کے سیاہ حبشی لوگ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں غلاموں کے ساتھ جہازوں کے اندر دوسرے ممالک میں خدمت کرنے کے لیے بھیجا جاتا۔ 1000 لوگ افریقہ سے جہاز میں بیٹھ کر نکلتے اور جو ڈیسٹینیشن پر پہنچے تک 200 یا 250 زندہ رہتے اور باقی دم گھٹ کر ہلاک ہو جاتے۔ کہا گیا کہ انسانیت کی تذلیل ہے، لا فضل لحربی علی عجمی ولا لاحمر علی الاسود، کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برابر کا مقام عطا کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ سیدنا بلال ہیں، ہم سب کے سردار بلال ہیں۔ دنیا میں خیر امت بن کر مسلمان داخل ہوئے۔ اسلام مدینہ منورہ پہنچا تو وہ قوم جو شراب نوشی کے اندر غرق تھی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام کا اعلان کیا گیا۔ ایک شراب کے نشے میں دھت بے ہوش رہنے والی قوم کو اسلام نے ہوش مند سوسائٹی کے اندر تبدیل کر دیا، خیر امت بن کر داخل ہوئے۔ یہاں تک کہ مسلمان جب کرسچن ورلڈ کے اندر گئے، عیسائی دنیا کے اندر گئے تو ان عیسائیوں کے لیے بھی رحمت بن کر گئے۔ گزشتہ 600 سال سے، لگ بھگ 6 سنچری سے یہ پوری دنیا کے عیسائی یہودیوں کی انتہائی بدترین قسم کی گالیاں سنتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کی ولدیت کے بارے میں سوال اٹھاتے تھے، یہ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگاتے تھے۔ مسلمان خیر امت بن کر داخل ہوئے کرسچن ورلڈ میں تو وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اعلان کیا مسلمانوں نے کہ حضرت مریم ایک پاک باز عورت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جائز اور حلال
طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں آئے تھے، وہ عیسائی جو 600 سال سے یہودیوں کی گالی سن رہے تھے، اسلام نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقدس کو بحال کیا، حضرت مریم کی پاکیزگی کو بیان کیا، عیسائیوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو ڈیوائن گائیڈنس ہے، یہ تو خدا کا بہت بڑا انعام ہے جو مسلمان آئے، انہوں نے ہم کو ان گالیوں اور تہمتوں سے بچا لیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جہاں جہاں مسلمان داخل ہوئے وہ خیر بن کر داخل ہوئے، وہ فائدہ مند بن کر داخل ہوئے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ نے عظیم کام انجام دیا کہ وہ زمین، وہ دھرتی جسے مقدس سمجھ کر اس کی پوجا کی جاتی تھی، اور پھر وہ درخت جنہیں پراسرار سمجھ کر اس کی عبادت کی جاتی تھی، اور کائنات کی، اس یونیورس کی وہ نشانیاں جسے انسان خوف کی حالت میں مبتلا ہو کر ان کی پوجا کرتا تھا، اسلام نے یہ ذہن بنایا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ کس حماقت میں پڑے ہوئے ہو، یہ سورج کی عبادت، یہ چاند کی پوجا، یہ تاروں سے ڈرنا اور خوف کھانا، یہ بارش کے دیوتا بنا لینا، یہ دریاؤں کے آگے خدا کے سمجھ کر سجدہ کرنا، یہ کس قسم کی جہالت میں پڑے ہوئے ہو، یہ ساری چیزیں تو ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اسے مسخر کرو، اسے کانکور کرو، اسے استعمال کرو، اور دنیا کو بتا دو کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ تو اسلام آیا خیر امت کے حیثیت سے، اس مسلمان جہاں جہاں پہنچے انہوں نے تحقیق کا ذہن بنایا، ریسرچ کا ذہن بنایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دنیا جو مقدس سمجھ کر مختلف چیزوں سے ڈرتی تھی اور خوف کھاتی تھی، وہ اسے مسخر کرتے ہوئے اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ سامعین محترم، یہ اسلام کی شان ہے کہ اس نے دنیا کے اندر، دنیا کے ماننے والوں میں ایک ایسے زبردست قسم کے ذہن کو، ایک ایسے قسم کے مائنڈ کو، ایٹیٹیوڈ کو بنایا کہ اس کے نتیجے میں دنیا بہت تیزی کے ساتھ ترقی کے راستے پر آگے بڑھی، ورنہ تاریخ نے دیکھا کہ ایک بدترین قسم کا دور انسانیت پر ایسا بھی گزرا تھا کہ جب جب لوگوں نے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، علم کے حساب سے ترقی کی کوشش کی، مذہب کے ماننے والوں نے ان کی مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے دور کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ آرکیمیڈس، وہ ریتی کے اوپر بیٹھ کر میتھمیٹکس کے ایک پرابلم کو سالو کر رہا تھا کہ روم کے بادشاہ، عیسائی بادشاہ کے سپاہی پہنچے اور اس کا گلا انہوں نے کاٹ دیا، یہ سمجھ کر کہ یہ دنیا کو ایک عجیب راستے پر لے جا رہا ہے۔ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بہت بڑا سائنسداں اپنے دور کا گزرا ہے کوپرنیکس کے نام سے، اس نے ایک نظریہ ہیلیوسینٹرک تھیوری پیش کرنا چاہی، تو پوری عیسائی دنیا مخالفت ہو گئی کہ یہ ظالم آدمی کہتا ہے کہ سورج پوری دنیا کا سینٹر اور مرکز ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے، زمین پوری دنیا کا مرکز ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جنم بھومی ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہی بات قیامت تک ہم مانیں گے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات پیش کرے گا تو اسے قتل کر دیں گے۔ اس ڈر سے کوپرنیکس اپنی زندگی میں اپنی تھیوری نہیں پیش کر سکا، اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے ڈرتے ڈرتے اس کا نظریہ شامل کیا، پرنٹ کیا، شائع کیا۔ سوکریٹس کو، سقراط جسے کہتے ہیں، اس جرم میں زہر کا پیالہ پینا پڑا کہ وہ ایتھنز کے نوجوانوں میں ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کو ڈیولپ کر رہا تھا۔ ایک بہت مشہور پوپ جس کا نام سلویسٹر بیان کیا جاتا ہے، وہ فرانس سے نکلا، ایک مسلم ملک کو، اسپین کو پہنچا، وہاں جا کر اس نے عربی زبان سیکھی، 3 سال تک بارسلونا میں اس نے قیام کیا، اور اس کے بعد جب وہ واپس ہوا اپنے ملک میں، اس کے ہاتھ میں کئی عربی کتابوں کا ٹرانسلیشن تھا فرانسیسی زبان میں، اور جب لوگوں کو وہ تعلیم دینے لگا، ماڈرن ایجوکیشن جو مسلم ملک سے سیکھ کر آیا تھا وہ دینے لگا، تو اس کے بارے میں چرچ نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ اسپین سے جادو سیکھ کر آیا ہے، اس پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، اس کی بات کو نہیں مانو۔ سخت حالات میں اس نے گمنامی کے حالات میں انتقال کیا۔ یہ دنیا کی بڑی بدترین قسم کی تاریخ رہی ہے۔ برٹرینڈ رسل نے اس دور کے بارے میں کہا کہ the period of darkness and barbarity، کہ وہ بدترین قسم کا دور گزرا ہے کہ جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی ہونے سے روک دیا گیا، اور یہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے اس معاملے میں آگے بڑھے، ایک ہزار کتابیں، ایک لاکھ کتابیں ایک ٹاپک پر، اور بہت تیزی کے ساتھ علمی ترقی ہوئی۔ یہ وہ خیر تھا کہ دنیا کو ملا مسلمانوں کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس امت کو خیر بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے مفید اور پروفیٹیبل بنا کر بھیجا۔
یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بات بھی یہ دیکھیں گے کہ گزشتہ 400 سالوں میں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، تاریخ کا حصہ ہے کہ ہم نے انسانوں کے فائدے کے لیے ایک دور میں یہ اور یہ کام انجام دیے مسلمانوں نے، لیکن گزشتہ 400 سال کی تاریخ آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ نے، وہ امت جو انسانوں کے لیے خیر بنا کر، مفید بنا کر، فائدہ مند بنا کر بھیجی گئی تھی، اس نے دنیا کے سامنے کوئی بڑا کنٹریبیوشن نہیں پیش کیا ہے۔ 400 سال بہت ہی تاریکی کے اندر اس امت کے گزر گئے، اور امت کے نوجوانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ دنیا جو کچھ آگے بڑھے گی ہم اس سے فائدہ بنا لیں گے۔ علامہ یوسف القرضاوی جو اس دور کے بہت بڑے، سب سے بڑے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ سب سے زیادہ باتیں بنانے والی، سب سے زیادہ آرام کرنے والی اور سب سے زیادہ کاہل امت کی حیثیت سے دنیا میں جانی جا رہی ہے۔ مسلمان سب سے زیادہ کاہل، سب سے زیادہ باتیں بنانے والے اور سب سے زیادہ آرام کرنے والے گروپ کی حیثیت سے اس وقت دنیا میں جانے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فرانس بوئنگ طیارے بنائیں، شاندار قسم کے 707 پلین بنائیں اور ہم اس میں بیٹھ کر حج اور عمرے کو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہنری فورڈ عالی شان قسم کی کار بنائیں اور ہم اس میں اے سی آن کر کے سفر کرتے پھریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مارک زکربرگ فیس بک بنائیں اور ہم اس میں دن رات چیٹنگ کرتے بیٹھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ریسرچ کرے، تحقیق کرے اور آگے بڑھ کر قربانیاں دے دے کر علم کی اور سائنس کی ترقی میں رول ادا کرے اور ہم خود اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن خود مسلمانوں کو دیکھیں گے، 57 مسلم کنٹریز کو دیکھیں گے تو ایک سائیکل بنانے کی کیپیسٹی اور استطاعت بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ قرآن مجید یہ تعارف کراتا ہے کہ تم خیر امت ہو، تم انسانیت کے فائدے کے لیے، اور evolve for mankind اخرجت للناس کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں، پوری انسانیت کے فائدے کے لیے بھیجے گئے ہو، لیکن تم اگر اس فائدے مند کام کو انجام نہیں دو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مقام سے ویسے ہی ہٹا دے گا جیسے اس سے پہلے کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں اس امت کا وہ تعارف جو قرآن مجید نے کرایا ہے وہ اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں بات بیان کی کہ اگر تم خیر امت بننا چاہتے ہو، پورے انسانوں کے لیے مفید ترین بننا چاہتے ہو، the best nation among all nation بننا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں امت وسط بننا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں ایک امت وسط بننا ہوگا۔ عبداللہ یوسف علی نے ترجمہ کیا ہے اس آیت کا، جسٹلی بیلنسڈ، موسٹ بیلنس گروپ، موسٹ بیلنس کمیونٹی۔ سید مودودی علیہ الرحمٰن نے بات لکھی ہے کہ امت وسط سے مراد، بیلنس کمیونٹی سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور میانہ روی پر قائم ہو، جو دنیا کی تمام قوموں میں صدر کی حیثیت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کا یہ تعارف کرایا ہے۔ تو اگر امت خیر بننا ہے تو ہمیں امت وسط بننا ہے، ایک بیلنس قسم کی امت بننا ہے، ایک درمیانی قسم کی امت بننا ہے، اور اس وقت یہ مسلمانوں کی سب سے زبردست ضرورت ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کا ایسا تعارف کروا دیا گیا کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ انتہائی شدت پسند قسم کے لوگ ہیں، ان کے درمیان عدل، بیلنس، توازن، میانہ روی یہ صفات نہیں پائی جاتی، ان کے خیالات میں شدت پائی جاتی ہے۔ اس حیثیت سے دنیا میں مسلمانوں کا تعارف کروایا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اٹھ کھڑے ہو اور اعلان کرے کہ ڈے ون سے، رائٹ فرام دا بگننگ، ہمارا یہ تعارف کرایا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم دنیا کے سب سے بیلنس، سب سے متوازن قسم کا گروہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعارف کرایا ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کے افراد کی فکر کے اندر، ان کی آئیڈیالوجی کے اندر توازن آئے، بیلنس قائم ہو، اور یہی تربیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 لوگ پہنچے، اور ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں رات میں سوؤں گا نہیں، رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، رات بھر تہجد پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، سال بھر روزے رکھوں گا۔ تیسرے صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، اور یہ کہ اپنی خواہش نفس کو پورا نہیں کروں گا، اور بس اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے ذکر میں مشغول رہوں گا۔ اگر یہی خیالات پوپ کے سامنے رکھے جائیں
کسی کرسچن فادر کے سامنے رکھے جائیں تو وہ کہے گا کہ تم تو اتنے اونچے آدمی ہو کہ فادر بن جاؤ اس چرچ کے، تم اتنے مقدس آدمی ہو کہ دنیا تم کو آئیڈیل بنا لے۔ لیکن یہ وہ آئیڈیالوجی، یہ وہ فکر تھی جو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے پیش کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میری سنت تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ مجھے دیکھو کہ میں رات میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، مجھے دیکھو کہ میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، مجھے دیکھو کہ میں نے نکاح اور شادی بھی کی ہے اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ مشہور حدیث ہم پڑھتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو کوئی میری سنت سے دوری اختیار کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فسددوا وخاربوا واشربوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فسددوا وخاربوا واشربوا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیلنس راستہ اختیار کرو، ایکسٹریم حالات میں مت جاؤ، شدت پسندی کو اختیار مت کرو، درمیان کا راستہ اختیار کرو اور خوش رہو۔ یہ وہ ذہن ہے، یہ وہ فکر ہے جو اسلام نے تشکیل دیا ہے۔ بیلنس گروہ کہتے ہیں، امت وسط کہتے ہیں، تو اسلام نے یہ تصور پیش کیا کہ عبادات اور ورشپ کے اندر بھی توازن۔ چنانچہ تمام 6 کتابوں میں سائے سدہ کی حدیث کی پوری 6 مستند کتابوں کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب نماز پڑھانے کے لیے ٹھہرتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو صوم دہر رکھتا ہے، سال بھر روزے رکھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطاری رکھی، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا روزہ رکھنے کا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے؟ آپ نے فرمایا، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور نیکسٹ 2 ڈیز روزہ نہ رکھے؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی قوت عطا ہو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیڈیل کیا ہے؟ ہم نفل روزے رکھنا چاہتے ہیں تو کیسے رکھیں؟ آپ نے فرمایا، مہینے میں 3 روزے نفل، اس کا ثواب تمہیں ملے گا پورا سال روزہ رکھنے کے برابر۔ عبادات کے اندر، نمازوں کے اندر، روزے کے اندر، اس راہ کے اندر بیلنس سکھایا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایک درمیانی امت، ایک امت وسط بنا کر مسلمانوں کو برپا کیا ہے۔ پھر یہ امت ہے جو اس وقت 200 ممالک میں 160 کروڑ کی تعداد میں پھیلے ہوئے مسلمان، ان کا تعارف کرایا گیا کہ یہ وہ ہیں جن کے رویے میں، جن کے ایٹیٹیوڈ کے اندر بھی توازن پایا جاتا ہے۔ ذرا اس منظر کو یاد کیجئے، جنگ بدر کے قیدی گرفتار ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کو قید کرنے کا حکم دیا، ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور صحابہ کو جمع کیا گیا۔ پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ آیت تو بعد میں نازل ہوئی، امام من بعد و اما فدان حتی تزال حرب اوزارا، سورہ محمد کی آیت تو بعد میں نازل ہوئی تھی۔ ان سے صحابہ سے پوچھا گیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ دیکھیے کہ کیا مینٹیلٹی ہے، کیا فکر ہے جو بنائی گئی ہے ان کی، کیا ذہن، کیا بیلنس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے جو مسلمانوں کا تشکیل دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بدر میں جو قیدی گرفتار ہوئے ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاجاً سخت آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کا کام بھی ان کے قریبی رشتہ دار انجام دے، جو جس کا سگا وہ اس کو قتل کرے۔ اور بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان سب کے سامنے کے دانت توڑ دیے جائیں تاکہ کبھی وہ مسلمانوں کے خلاف الفاظ استعمال نہ کر سکیں۔ ہمارے نوجوان بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اخبار میں اس نے ایسا لکھا اسلام کے بارے میں، اس کی گردن اڑا دی جائے، اور اس نے اسلام کے بارے میں ایسا کہا، اس کے ساتھ یہ سلوک کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ لوگوں بتاؤ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو لوگ پیسہ دے سکتے ہیں، فدیہ دے سکتے ہیں، وہ دے کر چھوڑ دیا جائے، اور جو لوگ پیسے دے کر نہیں چھوٹ سکتے ہیں، تو مکے میں تعلیم عام تھی، مدینے میں تعلیم نہیں ہے، لٹریسی اور جہالت پائی جاتی ہے، لہٰذا ان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ یہ مدینہ میں تعلیم کو عام کرنے کا کام انجام دے۔ چنانچہ فائنل ڈیسیشن جو لیا گیا وہ کیا تھا کہ ایک قیدی مدینہ کے 10 مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دے تو اس کو آزاد کر دیا جائے۔
اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلا اسکول قائم ہوا مسجد نبوی میں، اس کے 100% اسٹوڈنٹ مسلمان تھے اور اس کا 100% اسٹاف نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے، وہ بھی کٹر اسلام دشمن جو جنگ بدر میں مسلمانوں کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ پہلا اسکول، پہلا مدرسہ جو قائم ہوا اسلام کی تاریخ میں، 100% مسلم طلبہ اسٹوڈنٹ اور پڑھانے والے 100% کٹر غیر مسلم، لیکن ان کے علم سے فائدہ اٹھایا گیا اور مسلمانوں کے اندر تعلیم کو عام کیا گیا۔ یہ بیلنس قسم کا رویہ، یہ وہ مزاج ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک بہت بیلنس قسم کا گروہ بنایا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ کے مسائل جو ہوتے ہیں اس کے معاملے میں توازن اور بیلنس سکھایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سفر پر جاتے، رمضان کا مہینہ ہوتا تو بعض لوگ روزہ رکھتے اور بعض لوگ روزہ چھوڑ دیتے۔ پھر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے سفر کی حالت میں اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، کبھی ان کے درمیان اس بات پر بحث مباحثہ نہیں ہوا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا سفر میں اور تم نے روزہ کیوں چھوڑا سفر میں۔ وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے والے، ایک دوسرے کی اوپینین کی قدر کرنے والے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک موقع پر سفر کے لیے نکلے، راستے میں ایک صاحب زخمی ہوئے، ان کے سر سے خون جاری ہوا تو وہ بہت کمزور ہو گئے، بیمار پڑ گئے، اور ایسی حالت میں انہوں نے آرام کیا تو ان پر غسل فرض ہو گیا۔ صبح اٹھے، دوسرے لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں بیمار ہوں لیکن غسل کرنا مجھ پر فرض ہو گیا ہے، اس حالت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بس غسل کرنا ہی ہوگا، کتنے بھی آپ بیمار ہوں غسل کرنا ہی ہوگا۔ چنانچہ اس بات کو، اس فتوے کو بنیاد بنا کر انہوں نے غسل کروایا، لوگوں نے حکم دیا غسل کرنا ہوگا، انہوں نے پانی نہایا اور اس کے بعد ان کی بیماری میں اور اضافہ ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے، پورا واقعہ بیان کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے، تم نے ایک معصوم کی جان لے لی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے، تم نے ایک معصوم کی جان لے لی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ حل سالوا اذا لم یعلموا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تمہارے پاس نالج نہیں تھی، اس مسئلے کی انڈرسٹینڈنگ تمہارے پاس نہیں تھی، تفقہ نہیں تھا، تو ان لوگوں سے معلومات حاصل کرتے جس کے بارے میں تمہیں فتویٰ دینا تھا، تم نے ایک آدمی کی جان لے لی۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھتا تھا اور 120 صحابہ وہاں پر جمع ہوتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے 120 کمپینینز آف پروفٹ کو دیکھا ہے۔ جب کسی مسئلے میں ان سے فتویٰ پوچھا جاتا، کسی معاملے میں ان سے کوئی رائے پوچھی جاتی، تو وہ کہتے کہ میرے سے بازو والے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ اس کا اچھا جواب دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کا معاملہ کیا تھا، دوسرے صاحب تیسرے تک وہ ڈائیورٹ کرتے۔ ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ بعض وقت وہ جو کوسچن ہوتا وہ گھوم پھر کر 120 لوگوں کے بعد پھر پہلے آدمی تک آ جاتا اور اس کے بعد وہ روتے ہوئے فتویٰ دیتے کہ خدا کے قیامت کے دن میں خدا کے آگے پکڑا نہ جاؤں اگر میں کوئی غلط فیصلہ دوں۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ وہ شریعت کے معاملے میں، فقہ کے معاملے میں اتنا احتیاط برتتے تھے، اتنا زیادہ وہ کانشیس رہتے تھے۔ لیکن آج امت کے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے یوٹیوب پر چند ویڈیو دیکھ لیے ہیں، انہوں نے علماء کی 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں، فیس بک کے چند صفحات انہوں نے پڑھ لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد 1-2 لیکچرز انہوں نے اٹینڈ کر لیے ہیں، اور فوری ویری نیکسٹ ڈے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں۔ کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو مشرک کہہ دیا، کسی کو بدعتی کہہ دیا، کسی کو جہنمی کہہ دیا، کسی کی نماز کے بارے میں کہہ دیا کہ قبول نہیں ہوئی، کسی کے روزے کے بارے میں کہہ دیا کہ ریجیکٹ ہو گیا، کسی کی قربانی کے بارے میں کہہ دیا کہ زمین آسمان کے بارے میں معلق ہے۔ اتنی بے احتیاطی اس وقت امت کے نوجوانوں میں پائی جاتی ہے۔ نوجوانوں میں کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو جہنمی، کسی کو بدعتی، کسی کو کافر قرار دیں۔ آپ تصور کیجئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، ایسی بات کی جس طرح کے بات کی جاتی ہے۔
کلیم اللہ ان کو قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام ان کو دیا گیا. اس اونچے مقام کے باوجود ان کا معاملہ کیا تھا کہ جب فرعون کے دربار میں پہنچے, اسلام کی دعوت انہوں نے پیش کی, تو فرعون نے ایک بہت بڑا فتنہ انگیز سوال ان سے کیا. بہت شریر اور مفسد آدمی تھا فرعون. اس نے پوچھا کہ موسیٰ تم یہ جو باتیں پیش کر رہے ہو, خدا ایک ہے اور ہم سب کو مرنا ہے اور جنت ہے اور دوزخ ہے, یہ باتیں تو ٹھیک ہے, اس پر ہم بعد میں بات کریں گے, اس پر ڈسکشن بعد میں ہوگا. پہلے یہ بتاؤ, قال فما بال القرون الاولی, موسیٰ پہلے یہ بتاؤ کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے, جن تک تمہاری دعوت, تمہارا میسیج نہیں پہنچا, توحید کا یہ پیغام ان تک نہیں پہنچا, ہمارے باپ دادا جو مر گئے, جو گزر گئے, ان کا کیا ہوا؟ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ بہت نازک سوال, بہت چپتا ہوا سوال. اور اگر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ وہ سب مشرک تھے, وہ سب جہنمی, وہ سب دوزخی, تو آپ تصور کیجئے کہ مصر کے اندر کتنا بڑا فتنہ برپا ہوتا. فرعون اٹھ کھڑا ہوتا کہ یہ تمہارے باپ دادا کو دوزخی کہہ رہا ہے, مار ڈالو اس کو اور قتل کر ڈالو. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا, قال فما بال القرون الاولی, موسیٰ ہمارے باپ دادا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں؟ کیا پیارا جواب ہے. امت کے ہر نوجوان کو, ہر تعلیم یافتہ اور کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ مسلم نوجوان کا یہی ایٹیٹیوڈ ہونا ہے, اور یہی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا, قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. اے فرعون, جو لوگ اس دنیا سے مر گئے, گزر گئے, ہمارے باپ دادا جو اس وقت نہیں ہے دنیا میں, وہ دوزخی یا جنتی ہیں, اسے ڈیسائیڈ کرنے کا کام میرا نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں فتویٰ دینے والا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب, ان سب کے بارے میں جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے. ان کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ غلط فیصلے کرتا ہے, نہ اس پر بھول طاری ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس پیارے انداز سے اس ٹاپک کو ڈائیورٹ کر دیا. الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء. توحید کا ایک جامع ترین تعارف پورے بھرے دربار میں فرعون کے سامنے کرا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. جب بھی ہمیں اس طرح کے سلی کوسچنز, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات میں الجھانے کی کوشش کی جائے, مسلم نوجوان کبھی اس طرح کی بحثوں کے اندر مبتلا نہ ہوں. آپ سیدھے سیدھے قرآن کی دعوت پیش کیجئے, آپ سیدھے سیدھے اسلام کا میسیج پیش کیجئے. جب بھی آپ کو الجھایا جائے, آپ کو اس طرح کے سوالات میں مبتلا کیا جائے, فاتحہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھنا ہے, 20 رکعت پڑھنا ہے؟ آمین زور سے کہنا ہے, آہستہ کہنا ہے؟ ہاتھ سینے پر باندھنا ہے, ناف کے نیچے باندھنا ہے؟ جب بھی اس طرح کے سوالات میں آپ کو الجھایا جائے, آپ اسی رویے کو اختیار کریں جو امت وسط کا رویہ ہے. جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا, وہ بہت آسانی کے ساتھ اس سوال سے نکلے اور اس کے بعد توحید کا جامع ترین تعارف کروائے. بلائیے قرآن کی طرف لوگوں کو جس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بلائیے 5 وقت کی نمازوں کو جس کے بارے میں کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہے, بلائیے اسلام کے پروپیگیشن کے کام کے لیے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بلائیے سوشل سروس کے کام کے لیے جس کے بارے میں کوئی لڑائی نہیں ہے, بلائیے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو علمی ترقی, سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی طرف جس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بلائیے مسلم نوجوانوں کو کہ تمہیں سوشل میڈیا کے اندر اور پھر تمہیں فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ پر اور تمہیں ٹاک رے پر اور اس طرح کی چیزوں پر اپنی انرجیز کو, اپنی طاقت کو زیادہ ضائع نہیں کرنا ہے, بلکہ ایک بہت پازیٹیو اسٹرگل کے اندر حصہ لینا ہے. ان چیزوں کی طرف آپ دعوت دیجئے جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. تو یہ وہ راستہ ہوگا جو بیلنس ترین راستہ ہے, جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تم کو ایک بیلنس گروہ بنایا ہے, امت وسط بنایا ہے. تمہیں اس مقام کو سمجھنا ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں کہا امت وسط, تو اس کے ساتھ یہ بات بھی بیان کی کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہیں, حقوق ہیں, رائٹس آف اللہ ہیں, اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں. ان دونوں کے درمیان بھی بہت زبردست قسم کا تمہیں بیلنس قائم کرنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, ان کے بارے میں ان کی بیوی نے شکایت کی کہ رات بھر نماز میں مشغول رہتے ہیں, مہینوں گزر جاتے ہیں, رات بھر نماز میں مشغول ہوتے ہیں, کبھی میرے پاس نہیں آتے, میرے حقوق ادا نہیں کرتے. تو ان کا مقدمہ لایا گیا دربار میں
اور پھر اس کے بعد فتویٰ دیا گیا کہ تمہارا یہ رویہ صحیح نہیں ہے، تمہیں اپنی بیوی کا حق ادا کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو 6 مہینے 8 مہینے 1 سال میدان جہاد پر ہوتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم بیوی کی آواز سنی جو درد سے کراہ رہی تھی، اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ اس کا شوہر بہت لمبی مدت سے جہاد پر گیا ہوا تھا۔ حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو بلایا، بیٹی کہہ کر مخاطب نہیں کیا، ماں کہہ کر مخاطب کیا، ام المومنین، چونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، زوجہ تھی، وہ امہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ کہا اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہ ام المومنین حضرت حفصہ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ایک عورت ایک خاتون کتنے دن تک اپنے شوہر کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے؟ اور اس کے بعد حضرت عمر نے فتویٰ جاری کیا، 4 مہینے سے زیادہ کوئی مسلمان گھر سے باہر نہیں رہے، یہاں تک کہ میدان جہاد میں بھی ہو تو میدان جہاد کو بھی چھوڑ کر آئے اور اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرے۔ اس سے زیادہ بیلنس قسم کا گروہ، اس سے زیادہ معتدل، اس سے زیادہ میانہ رو گروہ دنیا میں کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، ان دونوں کے بارے میں توازن سکھایا گیا۔ کیا پیارا منظر ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے صحابہ آپ کو گھیرے میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ مقدس، اس سے زیادہ مبارک اور اس سے زیادہ نورانی محفل کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل برپا ہے، آسمان سے نور کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے اس محفل کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس موقع پر بہت تیزی کے ساتھ ایک صاحب مسجد کے باہر سے گزر گئے، بہت تیزی کے ساتھ گزر گئے، اس محفل کی طرف توجہ نہیں کی جو رسول کی محفل، پیغمبر کی محفل، تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک صاحب نے کہا کیا بدنصیب آدمی ہے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ یہاں آ کر بیٹھتا، رسول کی نبی کی محفل میں آ کر بیٹھتا، سیدھا سیدھا بازار کی طرف، مارکیٹ کی طرف چلا گیا، کیا بدنصیب آدمی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان کی اصلاح کی اور آپ نے کہا تم ایسا مت کہو، یسعی عن ولدہ صغار فہو فی سبیل اللہ۔ حدیث کی کتابوں میں سے یہ وہ مبارک حدیث ہے جسے گولڈن ورڈز کے اندر لکھنا چاہیے، سونے کے الفاظ میں لکھنا چاہیے، سنہری الفاظ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو مسجد کے باہر تیزی کے ساتھ گزر گئے تھے، ان کے بارے میں جب کہا گیا کیا بدنصیب آدمی ہے اور آ کر یہاں مسجد میں نبی کی محفل میں نہیں بیٹھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کہو، یسعی عن ولدہ صغار فہو فی سبیل اللہ۔ اگر وہ پیسے کمانے گیا ہے، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ فائنانشیل اسٹرگل کے لیے گیا ہے، تو یاد رکھو کہ فہو فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں، فہو فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ پھر فرمایا کہ وہ اگر اپنے ماں باپ کی کوئی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسے کماتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا یسعی علی نفسہ یعففا فہو فی سبیل اللہ، وہ اپنی کوئی ذاتی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ اپنی کوئی پرسنل نیڈ کے لیے جاتا ہے، جا کر محنت کرتا اور پیسے کماتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، بڑے بھائی کے ڈرافٹ کا انتظار کرنا نہ پڑے، ویسٹرن یونین کے چکر لگانا نہ پڑے، دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہونا نہ پڑے، خود میں جاؤں اور آگے کماؤں اور آ کر اپنی ضرورتیں پوری کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فہو فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ اسی لیے تو قرآن مجید کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اس امت کو بہت ہی بیلنس قسم کی امت بنایا ہے، ہم نے اس امت کو بہت درمیان کے راستے پر اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے والی امت بنایا ہے۔ آخری بات جو مجھے اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ وہ بیلنس سکھایا گیا، وہ توازن اور وہ انصاف و اعتدال سکھایا گیا اس امت کو کہ نازک ترین موقع پر، یعنی میدان جنگ کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت کی کہ مسلمان توازن کے ساتھ قائم رہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ غزہ میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور مصر میں اخوان المسلمون پر جو بدترین قسم کا ظلم ہوا اور پوری دنیا میں جو حالات ہوئے ہیں، ایسے حالات پہلے بھی ہوئے ہیں اور مسلمان ان تمام حالات سے ہمیشہ استقامت کے ساتھ نکلے ہیں۔
لیکن اس وقت سوشل میڈیا کے بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے. یہ دراصل دینی بیداری ہے, اسے ہونا بھی چاہیے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی, نازک ترین مواقع پر بھی بیچ کے راستے پر, اعتدال کے راستے پر. جنگ کا موقع ہے, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صاحب, پوری زندگی خدمت کی آپ کی, وہ اس جنگ میں شریک ہیں اور سپہ سالار کی کمانڈر کی حیثیت سے شریک ہیں. بڑا عجیب واقعہ ہوا, اور اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میدان جنگ سے لوٹا ہوں, اور بہت عجیب انسیڈنٹ, بہت عجیب واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسامہ بتاؤ کیا واقعہ ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ چل رہی تھی, زوروں پر تھی جنگ, اور ایک آدمی جو بڑا طاقتور تھا اس سے میری زبردست لڑائی ہوئی, اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دے, لیکن اللہ نے مجھ پر فضل کیا, میں اس پر غالب آ گیا, ڈومینیٹ ہو گیا, اور میں نے اس کو زمین پر پچھاڑ دیا, اور میں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا, اور میں نے اپنی تلوار اس کے حلق پر رکھ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب یہاں تک واقعہ سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. پوچھا اسامہ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا عجیب واقعہ ہوا. جب میں نے اپنی تلوار اس کے حلق پر رکھ دی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہا کہ اسامہ سناؤ اس کے بعد کیا ہوا اسامہ؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف سمجھ میں آ رہا تھا, ابھی تک تو مجھ سے جنگ کر رہا تھا, مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اب جب کہ اس کی جان اس حالت میں پہنچی جب کہ میں اس کو مارنے والا تھا تو اس نے کلمہ پڑھا. صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا, تو میں نے اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا, اور آپ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے, اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اسامہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اسامہ تم قیامت میں اس کے اس کلمے کا کیا جواب دو گے؟ اسامہ اس نے کس نیت سے کلمہ پڑھا تھا, کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا اسامہ؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے میری کیفیت یہ ہوئی شرمندگی کے معاملے میں کہ میں نے اس آدمی کو کیوں ختم کیا. یہ کیفیت ہوئی کہ یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا اور آج ہی میں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہوا ہوتا, اور اتنی بڑی غلطی مجھ سے نہیں ہوتی. یہ کیفیت میری. میدان جنگ کے اندر اپنے حواس کو قابو میں رکھنا, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا, جذبات میں اور ایموشنز میں بہتے ہوئے دور تک نہیں چلے جانا, ایسی حرکتیں نہیں کرنا جس کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچے, ایسی حماقتیں نہیں کرنا جس کی وجہ سے مسلمانوں کا گریٹر بینیفٹ لاس میں اور خطرے میں پڑ جائے. یہ اس وقت امت مسلمہ کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی سکھایا کہ نازک ترین موقع پر بھی آپ نے امت کو ایک بیلنس قسم کی امت کا درس دیا. یہ اس وقت کی ضرورت ہے. مسلمان خیر امت بنے, پورے انسانوں کے لیے مفید بنے, پروفیٹیبل بنے, فائدہ پہنچانے والے ہوں. یہ اس امت کی ضرورت ہے کہ مسلمان بیلنس گروہ بنے, ہر قسم کے ایکسٹریمزم سے, فقہ کے معاملات میں, اللہ کے اور بندوں کے حقوق کے معاملات میں, عبادات کے معاملے میں, زبان کے استعمال کے معاملے میں, آئیڈیالوجی کے معاملے میں, ایٹیٹیوڈ کے معاملے میں, ہر معاملے میں اعتدال, میانہ روی, شدت سے بچنا, تشدد سے بچنا, ایکسٹریم اوپینین سے بچنا, یہ امت وسط ہے. اور پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا, یہ اس وقت امت کی ضرورت ہے. آج امت کے نوجوان طے کریں, فیصلہ کریں کہ امت کی ان 3 ضرورتوں کو وہ پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. پہلی ضرورت یہ ہے کہ مسلمان اس زمین پر پائے جانے والے 720 کروڑ 7.2 بلین انسانوں کے سامنے اسلام کے نمائندے ہیں, ریپریزنٹیٹیو آف اسلام ہیں. انہیں اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنے لٹریچر کے ذریعے سے, اپنے ای میل کے ذریعے سے, اپنے فیس بک پیج کے ذریعے سے, اپنی ویب براڈ کاسٹنگ کے ذریعے سے, اپنے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے, ہر ذریعے سے ان کو اسلام کے نمائندے بننا ہے, اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے.
خیر امت بنائیں۔ دوسرا وہ عہد کر لے کہ وہ ہر قسم کی شدت سے اپنے آپ کو بچائیں گے، بیچ کے درمیان کے راستے پر رہیں گے۔ اور تیسرا عہد ان کو کرنا ہے کہ وہ بنیان مرصوص بنیں گے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے، تب امت کے اچھے دن آ سکتے ہیں۔ یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی برکت کا مستحق ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقی پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہیں، ستارے جس کی راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، تیری نسبت براہیمی ہے، معمار جہاں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان پر موت دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے حافظ فیض الدین صاحب، آپ حضرات کے سامنے خیر امت کی تیاری کے عنوان پر مخاطب تھے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا وقفہ ہوگا، پھر اس کے بعد مطالعہ قرآن کی نشست یہیں پر شروع ہوگی۔ آج کی آیتیں ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112، دو آیتیں مطالعہ قرآن کے نشست میں انشاءاللہ ہم گروپس بنا کر مطالعہ قرآن کے نشست چلیں گے۔ دو گاڑیاں باہر کھڑی ہیں، ہنڈائی AP9BC 4694، AP9BC 4694 ریڈ کلر۔ پھر اور ایک گاڑی ڈسٹر AP9CU 400، AP9CU 400۔ یہ دونوں گاڑی آپ حضرت فوری طور پر نکال دیں، کسی دوسرے صاحب کی گاڑی بیچ میں اٹکی ہوئی ہے وہ آ کر یہاں پر